کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ تلوار لے کر نکلے تو راستے میں بنی زہرہ کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی. کہنے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے آج اس شخص کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں جس نے یہ جو ہے لادینی مذہب یہ اسلام جو لے کر آیا ہے اور جس نے ہمارے آپس میں توڑ پیدا کر دی ہیں، میں اس کا نعوذ باللہ سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو ان صحابی نے کہا تجھے بنو زہرہ اور بنی ہشام سے کیا بنی ہاشمی سے ڈر نہیں ہے؟ پھر وہ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے تو بھی مسلمان ہو گیا، تو نے بھی اسلام قبول کر لیا، جبھی تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. وہ کہنے لگے تو جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہلے جا اپنے گھر والوں کی خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی اسلام لے کر آ گئے ہیں، پہلے ان کی خبر لے جا کر. تو بہت زیادہ تیش میں آئے اور غضبناک ہوئے اور واپس اپنے گھر کی طرف تشریف لائے اور اپنے بہن کے ہاں گئے. تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت، سورہ طٰہٰ ان دونوں کو پڑھا رہے تھے. تو جب دستک دے کر اندر داخل ہوئے تو حضرت خباب ایک طرف جو ہے چھپ گئے اور کہنے لگے کیا پڑھ رہے تھے تم، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے. تو اپنے بہنوئی کو اتنا مارا کہ تو مسلمان ہو گیا. اور بہن جیسی بچانے کے لیے آئی، ایک تماچا اتنی زور کا رسید کیا کہ ان کے رخسار سے خون بہنے لگا. جب خون دیکھا تو کچھ غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا اور اس کے بعد کہنے لگے کہاں ہے وہ کلام، کہاں ہے وہ قرآن، لے کر آؤ. تو کلام اللہ کا لایا گیا اور ان کی بہن نے کہا کہ یہ کلام بڑا مقدس کلام ہے، بڑا عظمت والا کلام ہے، اس کو بغیر وضو کیے تم چھو نہیں سکتے. تو ان کو وضو کروایا اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی تو اس وقت ان کے دل کے اندر لرزہ طاری ہوا اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دن پہلے دعا مانگی تھی وہ اللہ نے قبول فرما لی، کہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما دی. تو آئے حضرت خباب وہاں سے نکلے جہاں چھپے ہوئے تھے اور کہنے لگے عمر مبارک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی. میرے دوستوں، وہ تو جا رہے ہیں اللہ کے رسول کا قتل کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. آپ نے ان کے لیے دعائیں کی. ابو جہل جیسا جانی دشمن، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو آپ کے اسلام لانے سے پہلے جانی دشمن تھے، آپ نے ان کے لیے دعائیں کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کہاں ملاقات کروں، کہاں ملیں گے؟ تو حضرت خباب نے کہا کہ وہ دار ارقم میں ملیں گے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، کیونکہ اس وقت دین کی دعوت، اسلام کی دعوت، دین کی اشاعت چھپ کر ہوا کرتی تھی اور نہ کھل کے نماز پڑھتے تھے، نہ کھل کے اسلام کی دعوت دیتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ ننگی تلوار اسی طرح تھی. اور وہ پھر جب پہنچے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تو دستک دی تو ایک صحابی نے جھانک کر دیکھا، کہا کہ عمر بن خطاب ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسداللہ و اسد رسولہ، کہ اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ اگر نیک ارادے سے آ رہا ہے تو آنے دو، اور اگر اس کا ارادہ بد ہے اور اس کا ارادہ اگر غلط ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ بھی اسد اللہ و اسد رسول ہی تھے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے شیر تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دامن پکڑا اور کہا، عمر کیا اب بھی تم اسلام نہیں لے کر آتے؟ کیا اب بھی تم اسلام قبول نہیں کرتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام ہی قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، اور کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ اور پھر دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو پھر یہ چھپ کر عبادت کیوں؟ جب ہم حق پر ہیں تو ہم کھل کے عبادت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اسلام کو شان و شوکت عطا فرمائی، کہ صحابہ پھر دار ارقم سے نکل کر دو جماعتوں میں، دو گروہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کیا، کہ ایک کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کے آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کے لیے جا رہے ہیں، کہ وہاں کعبۃ اللہ میں جا کر، حرم میں جا کر اب کھل کر عبادت ہوگی، اور کسی کی کوئی جرت نہیں کہ آگے بڑھ کے روک سکے۔ کہاں تو ظلم و ستم ہو رہا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اور کہاں پھر کھل کر جو ہے مسلمانوں نے کعبۃ اللہ میں، حرم میں جو ہے وہ عبادت کی۔